السلام علیکم. یس السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا کوئی موڑ آیا ہو جہاں آپ نے سوچا ہو کہ میں کوئی سیکنڈ چوائس لوں, یا پھر آپ نے کہا کہ میرے جو نصیب میں لکھا ہے میں اسی کو فالو کروں گا؟ سیکنڈ چوائسز کا آپ کہہ رہے ہو کہ ایسا وقت آیا کہ سیکنڈ چوائسز کرنے کا جی ہوا؟ میرا زندگی کا کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے نا جو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ نے سوچا کہ میں کوئی سیکنڈ چوائس لوں یا جو میں نے نصیب میں لکھا ہے مجھے اسی فالو کرنا ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ موڈ ہے نا, یہ ہر کسی کی لائف میں آتا ہے, اور میری ڈیفینیٹلی زندگی میں ابھی نہیں ہے, یہ تو میرے خیال سے بڑے کانسٹنٹلی آ جاتے ہیں. کبھی آپ کسی فیز میں پھنس گئے ہیں 2-4 ہفتے, تو آپ کا جی ہوتا ہے کہ نہیں یار ابھی میں یہ نہیں, یہ کر لیتا ہوں, اس میں یہ آج کل یہ پروفیشن میں یہ چیز چل رہی ہے تو بڑی جلدی ہو جاتی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز واضح بڑے میرے پیرنٹس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس دنیا میں آئے ہو کسی مقصد کے لیے, اور وہ مقصد آپ کے ساتھ آپ کو جب ڈیفائن ہو جائے نا, آپ کو نظر آ جائے کہ یہ مقصد پھر اس سے کبھی بھی ڈیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کینسر پیشنٹ کو وزٹ کرتا تھا. صحیح ہے. اور وہ ایک بچی تھی, اپنے فادر کو کہتی تھی کہ مجھے احمد سے ملنا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس وقت بڑا ایک اسپوائلڈ اسپوائلڈ بریٹ ٹائپ کا ایک لڑکا, نہ کسی سے ملنا ملانا, اپنی تھوتا میں لگے. ایک بار کا ہٹ ہوا ہوا, آپ کی یاد ہٹ ہوا ہوا, تجھے نہیں ہٹ ہوا ہوا, بڑے گانے اس وقت چل رہے تھے. تو میں نے کہا کہ سر یہ کوئی پرینک کال ہے, بہت بڑا پرینک ہے. تو میں ان کو ٹہلاتا رہا. اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صاحب گھر پہ آ گئے, وہ آفس میں آ گئے. آفس میں آیا اور ان کی شکل بول رہی تھی کہ بڑا ڈپریسڈ ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا, میری بیٹی کو آپ سے ملنا ہے, اینڈ شی از ویری سیریس. تو میں جب ان کو دیکھا, میں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ کیا پتا, کہ میں نے اپنے باس سے بات کی, میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہتا ہے ہاں جاؤ, یہ سین ہے. گھر میں گیا ان کے, تو انہوں نے کہا اس کو لاؤ, کہاں ہے وہ. تو میں آ کے بیٹھ گیا, ان کی بہنیں امی سب یوں تھی, یہ کیسے آ گئے. وہ ان سے ابو لے آئیے, نہیں آئے نا کہیں نہ کہیں, بیٹی ہے بھائی. خیر وہ بیٹی لائے ویل چیئر پہ, اتنی سی جان تھی, وہ چھوٹی سی جان, ویل چیئر کے وہ بالکل نڈھال ہوئی تھی. کہتے یہ اس کا ٹرانسفیوژن نہیں کرتی اپنا جب تک تمہارا گانا نہیں لگاتی ہے. کہتی میں سوئی نہیں لگاؤں گی, یہ گانا لگاؤ پہلے یہ گانا لگاؤ. کہہ رہا ہم گانا لگاتے تھے تمہارا, تو یہ سوئی لگاتی تھی. اب میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ, میں اس کے ہاتھ پہ, میں تو عجیب رونگٹے کھڑے ہو رہے, عجیب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا رہا ہے. تو اس نے صرف تھوڑا سا جیسے سر اٹھا کے اس نے مسکرا کے دیکھا ہے 2 سیکنڈ کے لیے, اور اس نے کہا کہ اس نے ریکگنائز کر لیا. اس کی آنکھیں بول رہی کہ میں سمجھ گئی کہ تو آ گیا. کیا بات ہے, تو یہ کمال ہے. تو یہ کہ جب اتنے بڑے واقعات آپ کی زندگی میں, تو کون ڈیویٹ ہونا چاہے گا. آپ کہتے ہیں یار یہ تو کرشمہ ہے, یہ تو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے. بالکل. تو آپ ہم آج شو سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ یار اکثر ایسے میسیجز یا کالز آتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ آپ کسی کی زندگی میں کیا کر رہے ہو, وہ دنیا میں کہاں ہے, کیا پلے کر رہے ہو آپ. اچھا جب آپ نے پراپرلی لائم لائٹ میں کام شروع کیا تو اس وقت تو بہت زیادہ کمپٹیشن تھا. انفیکٹ اس وقت بینڈز بھی بہت سارے ایگزسٹ کرتے تھے, تو اس وقت سولو پرفارمر ہونا ایک میرے خیال سے ایک مشکل کام تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ یار میں اپنا ایک بینڈ ہی فارم کر لیتا ہوں؟ بھائی آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ مجھے تقریباً 10 سال کی عمر تھی میری, اور یہاں پہ ایئرپورٹ کے پاس ایک مڈ ویسٹ نہیں ہوٹل تھا, مڈ وے ہوٹل تھا کچھ تھا ایک زمانے میں. 10 سال کی عمر سے ہوٹل جا رہے ہیں آپ سر؟ آپ کی سوچ ہے, میرے والد لے کے جاتے تھے مجھے. تو اس ہوٹل کے نا انہوں نے ایک شو کیا ہوا تھا, اور میں ایز اے بچہ بالکل, ابا نے اپنے جو کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہمیں بھی سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا. تو رات کو تقریباً 9-10 بجے قریب آنکھ لگ, جب بچہ ہے بھائی نیند آتی ہے, اسکول جانا ہوتا ہے وہ, تو 9 بجے کے قریب میری آنکھ لگ گئی, 9:30 بجے کے قریب, آئی ڈونٹ نو اس ٹائپ کا کوئی رات کا ٹائم تھا. تو جب میری آنکھ کھلی تو ابا میرے سر پہ کھڑے ہوئے مجھے بول رہے ہیں کہ چلو اسٹیج پہ گانا گاؤ. تو نیند سے اٹھا کے؟ ہاں, امی کی گود میں سو رہا ہوں, نکل جا کے گانا گاؤ. تو میں نے پہلے دیکھا, میں نے کہا کہاں گوا دیا, کیوں کہہ رہے ہیں, بچوں کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں جانتا, اس کو اسٹیج پہ بٹھاؤ. تو جب اسٹیج پہ جا کے میں بیٹھا, تو میں نے جب آڈینس سامنے دیکھی, تقریباً کوئی 200-400 لوگ ہوں گے, مگر وہ رات کا وقت اور سارے سر نظر آ رہے سامنے. تو میں رونا شروع کر دیا. میں اسٹیج پہ پہلا ٹنگ بھی نہیں کیا گیا مجھ سے, آ بھی نہیں نکلا, تو میں رونا شروع کیا. آپ یقین مانیں, میرے فادر ایسے ہی آئے, ان کی ایک بھویں بڑی اسٹائلش بنتی تھی, آپ نے دیکھا بھی میرا ابا کو, یوں کر کے نا یہاں سے ایک آنکھ بالکل صحیح, ایک آنکھ یہاں سے, یہ کر کے ایک نئی چیز ہوتی تھی نا, اور دیکھنا چاہ رہے تھے کچھ عجیب سا نا. اور وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خطرے کی علامت ہے, بس اب تم نے سرنڈر کر دینا ہے ورنہ. تو وہ آئے میرے پاس, انہوں نے کہا تم اسٹیج سے نہیں اترو گے جب تک گا کے نہیں اترو گے, گاؤ گے نہیں. اچھا. تو میں نے ابا کو دیکھا, اس کے بعد آپ سمجھ گئے 3-4 منٹ کا اور مزید رونا ہوا ہے, اور اس کے بعد تالیاں بجیں, اور وہ گانا گایا میں نے, جو بھی 2-3 لائنیں گانی تھی.
وہ کانفیڈنس لیول اور آج کا کانفیڈنس لیول کہ 10 لاکھ آدمی ہو 10,000 آدمی ہو تو وہ کانفیڈنس لیول نہیں شیک ہوا آج تک. کیا بات ہے. تو یہ ہوتی ہے گرومنگ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو شروع سے اور یہ گھر سے ملتی ہے. گھر سے ملتی ہے. تو آپ کا جو کہنا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے سارے لوگوں کے درمیان یوں گانا یہ گانا, اب تو ایسا ہے کہ بس اب اچھا ہی گانا ہے, اب تو برا جس دن گایا اس دن موت آئے گی.